السلام علیکم ناظرین، نالج فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس دنیا میں جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، ان کو قائم کرنے کے پیچھے قائم کرنے والے لوگوں کا ایک خاص نظریہ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے ریاست قائم کرتے تھے، تو کچھ لوگ دنیا پہ اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لیے گھروں سے نکلے، کچھ لوٹ مار کرنے کے لیے تو کچھ ظلم کے خاتمے کے لیے، کچھ بدلے کی آگ میں گھروں سے نکلے تو کچھ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ غرض یہ کہ ہر کسی کا اپنا ایک خاص نظریہ ہوتا ہے۔ اس نظریہ کی روح سے مسلمان ایک آزاد مملکت اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھائیں۔ ناظرین، برِ صغیر میں ہندوستان اور مسلم ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے، تو مسلمانوں کو اس نظریہ کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ دراصل 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے یہاں مسلمان راج قائم تھا اور ہندو اپنی پالیسی بغل میں چھری منہ میں رام رام کے تحت چلتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں کو برِ صغیر میں شکست ہونا شروع ہوئی اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی راج قائم ہوا، تو ہندوؤں نے مکمل ہندوستان پر قبضہ کرنے کا خواب اپنی آنکھوں پہ سجا لیا۔ برطانوی راج میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا، مسلمانوں کی جگیریں ضبط کر لی گئیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مختصراً یہ کہ مسلمانوں کے جائز حقوق پر ڈاکہ مارا گیا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے مسلمانوں کو ختم کرنے اور اپنی اجارہ داریاں قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ کانگریس، جو کہ برِ صغیر کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے 1885 میں قائم کی گئی تھی، وہ صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی، اور 1867 میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ ہوا کچھ یوں کہ بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف زبردست مہم شروع کی، جس کی وجہ سے 1900 میں یو پی کے گورنر میک ڈانلڈ نے مجبور ہو کر ہندی کو سرکاری اور عدالتی زبان کا درجہ دے دیا۔ اس کے علاوہ گاؤں ذبح کرنے کی مخالفت، ہندوؤں کی انتہا پسند تحریکیں، تقسیم بنگال اور مسیحی مبلغین کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زہریلے پراپیگنڈے کرنا، ان سب واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا مستقبل طریق دکھائی دینے لگا اور مسلمانوں میں الگ وطن کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اس پر مزید یہ کہ 1937 میں جب برِ صغیر میں عام الیکشن ہوئے تو کانگریس کو کامیابی ملی۔ کانگریس نے اپنی حکومت کے دوران مسلمان دشمنی کی تمام حدیں پار کر دی، جیسا کہ ان کی حکومت کے دوران اسلامی شعائر کی بے جا بے حرمتی کی گئی، مسلمانوں کو نماز سے روکا گیا، گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، بندے ماترم جیسے گیت کو قومی ترانہ قرار دے دیا گیا، بچوں کو پرائمری تعلیم مندر میں دینے کا منصوبہ کیا گیا، نئی درسی کتابوں میں مسلمان بچوں میں جہاد کی اہمیت کو ختم کرنے پر زور دیا گیا، اردو زبان کو ختم کرانے کی کوششیں کی گئیں، ہندو مسلم فسادات بڑھا دیے گئے۔ ان سب واقعات نے مسلمانوں کے دلوں میں الگ وطن کے مطالبے کے زور کو اہمیت دی، جس کی بنا پر کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت میں مارچ 1940 میں لاہور منٹو پارک میں ایک جلسہ منعقد کیا، جس میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ اسی جلسے میں مسلم لیگ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام بھی دیا گیا، جس کی روح سے مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک الگ وطن قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسلمانوں کی منزل کا تعین ہو گیا۔ مسلمانوں کو ایک نعرہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان مل گیا۔ اس قرارداد کے بعد ہندو لیڈروں کی طرف سے مسلمان لیڈروں کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور مسلمان لیڈروں کا مذاق اڑایا گیا، جیسا کہ مسٹر گاندھی نے تنقید کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ مسلمان اس تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، ان کا مذہب ان کو اس قسم کی خودکشی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایک اور ہندو لیڈر راج گوپال آچاریہ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے گاؤں ماتا کے 2 ٹکڑے کرنے کے مترادف قرار دیا۔ اسی طرح کانگریس کے ایک اور سیاستدان سردار پٹیل نے کہا، یہ دیوانے کا ایک خواب ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ لے کے رہے گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان نعرہ اب ہندوستان کے ہر شہر، ہر گلی اور ہر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ قائد اعظم جیسے زبردست لیڈر کی قیادت میں
मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को एक अलग वतन के लिए मजबूर कर दिया। मुसलमान नौजवान स्टूडेंट्स ने इस मकसद के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। वो जहाँ से गुजरते वहाँ पे बट के रहेगा हिंदुस्तान नारे लगाना शुरू कर देते। आखिर में मुसलमानों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई, जिसके तहत इन्होंने तमाम सरकारी अजाज़ात बरतानवी सरकार को वापस कर दिए, बिलों की अदायगी ख़त्म कर दी और मज़ीद ये कि तमाम सरकारी अहकामात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बरतानवी हुकूमत मुसलमानों का अलग वतन का मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। बिलाखिर मुसलमानों की कोशिशें रंग लाईं और 14 अगस्त 1947 को पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान और बंगाल को मिलाकर मुसलमानों का एक अलग वतन कायम कर दिया गया। लेकिन मार्च 1940 में करारदाद लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों ने बेजा कुर्बानियाँ दी, जिनमें सैकड़ों मुसलमानों का शहीद होना, मुसलमानों के मालो असबाब का लुट जाना, मुसलमानों का बेघर होना, नौजवानों की गिरफ्तारियाँ, हिंदुओं का तशद्दुद वगैरह शामिल है। नाज़रीन, मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ हिंदू गठजोड़ ने नौज़ायदा ममलिकत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात और फसादात छोड़ दिए, जिनमें मसला कश्मीर सबसे अहम है। हम अगली आने वाली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की वीडियो में पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नॉलेज फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।